السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے خوبصورت سے افسانے کا نام ہے زخم میرے اللہ دھوئے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج 24ویں رمضان المبارک کی صبح طلوع ہوئی تھی۔ آج کا دن جہاں عام لوگوں کے لیے نہایت ہی مبارک تھا، وہیں میری زندگی میں یہ ایک نہایت ہی تاریک صبح کی مانند طلوع ہوا تھا۔ یہ آج سے ٹھیک 1 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ رمضان المبارک کی 21ویں شب تاک راتوں کا آغاز ہو چلا تھا۔ اطراف میں تاریکی تھی، رات کی ویرانی کاٹنے کو دوڑتی تھی، مگر چند دن سے سب بے معنی سا محسوس ہونے لگا تھا۔ ہر شے اپنی خوبصورتی کھو چکی تھی، یا شاید میرا دل اب ویران ہو چکا تھا۔ رات کے اس پہر مجھے اطراف سے محض سسکیوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ میری سسکیاں دل کا درد بڑھ چکا تھا۔ پچھلے کئی ماہ سے میں بات پہ بات رونے سسکنے لگتی تھی۔ آنکھوں کے گوشے مسلسل بھیگتے رہتے، دل میں وقتاً فوقتاً درد کی لہریں اٹھتی، مگر عجب بات تھی کہ کوئی مرض لاحق نہ ہو رہا تھا۔ مجھے موت کی آغوش میں سکون کی نیند سونا تھا۔ یوں محسوس ہوتا کہ موت واحد ذریعہ ہے اپنے غموں سے نجات پانے کا، مگر افسوس کہ موت مجھ سے لوٹ بیٹھی تھی۔ رات کی اس ویرانی میں تنہا آسمان کو تکنی اللہ سے شکوہ کنا تھی، شکوہ بھی وہیں ہمیشہ کی طرح۔ آخر کیوں وہ مجھے سب کے سامنے ذلیل کرتے تھے؟ آخر کیوں مجھے ہی ڈانٹ سننے کو ملتی تھی؟ مسلسل بلکتے آدھا گھنٹہ بیت چکا تھا۔ سر درد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے والدین مجھ پہ ظلم ڈھاتے تھے، بس میرے دادا جان کو مجھ سے خاص رغبت نہ تھی۔ بچپن سے میں سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے، لیکن چند ماہ پہلے میں بلاخر اس راز سے بھی آشنا ہو ہی گئی۔ تمہاری دادی نے میرے بیٹے کی پیدائش پہ کہا کہ لے شازیہ، منڈا میں منگیا سی تے تو لے لیا۔ میری جانب دیکھتے ہی جو ہی انہوں نے کہکا لگایا، بس میں اسی لمحے سمجھ گئی کہ یہی اہم وجہ تھی۔ مذاق کر رہی ہے، امی نے مجھے تسلی دی، مگر ان کے چہرے پر بکھرے کرب نے سب واضح کر دیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے برا محسوس ہوا تھا، یہ اللہ کے قرینے اللہ ہی جانے۔ برا تو تب لگتا تھا جب دادا جان سختی سے پیش آتے تھے۔ اپنی زندگی میں میں اس مقام تک جا پہنچی تھی کہ ان کی محبت کے لیے ترس جاتی۔ والد صاحب بچپن میں خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ دادا جان میں ابو کی پرچھائیاں نظر آتی تھیں، مگر جب وہ سختی سے پیش آتے تو میں سہم جاتی۔ بابا جان ایسے تو نہیں ہوتے۔ میں ان سے خوف کھانے لگی، اور پھر یوں ہوا کہ خوف محبت پہ غالب آ گیا۔ آپ مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ نگاہیں آسمان کی جانب ٹکی تھیں۔ امید تھی کہ کوئی جواب موصول ہوگا، مگر دوسری جانب گہری خاموشی چھائی تھی۔ صرف دودھ کا آدھا گلاس چاہیے تھا، اگر میں نے بھر کے دے دیا تو اس میں ڈانٹنے کی کیا بات تھی؟ اتنی سی بات پہ کون ڈانٹتا ہے؟ اور اتنی سی بات پہ کون موت کی خواہش کرتا ہے؟ دل کے گوشوں سے آواز ابھری۔ اکثر جب میں تنہا ہوتی تو یوں ہی دل سے جواب موصول ہوتے۔ شاید میرا دل مجھے منفی سوچنے سے باز رکھنا چاہتا تھا۔ چہرہ ہتھیلیوں میں گرائے میں کتنی دیر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ دور مساجد میں بلند آواز کلام پاک کی تلاوت کی جا رہی تھی، اور میں ویران پڑے منظر میں بلکتی اللہ کو پکار رہی تھی۔ مجھے امید تھی کہ وہ میرے زخم دھو دیں گے، مجھے سکون فراہم کریں گے، مجھے اپنے پاس بلائیں گے، مجھے بھی موت نصیب ہوگی، میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون کی نیند سو جاؤں گی، خالق حقیقی سے جا ملوں گی۔ عید میں محض 1 ہفتہ باقی تھا۔ گھر کی صاف ستھرائی عروج پہ تھی۔ دن میں اللہ کی عبادت اور افطاری کے بعد گھر کی صفائی۔ اس آخری ہفتے میں یہی معمول رہتا تھا۔ آج بھی افطاری کے بعد گھر کے پنکھے اور جالے صاف کیے جا رہے تھے۔ امی جان معمول کے مطابق سیڑھی پہ کھڑی اور میں سیڑھی تھامے انہیں کام کرتے دیکھ رہی تھی۔ بچپن سے مجھے اونچائیوں سے خوف سا محسوس ہوتا تھا۔ یوں
جیسے اونچائیوں تک پہنچنے میں آخری سیڑھی پہ لڑکھڑا جاؤں گی، مجھے اونچائیوں سے زمین پہ پٹک دیا جائے گا، مجھے منہ کے بل ہرگز نہ گرنا تھا۔ ہو گیا ہے۔ میں اپنی سوچوں کے بھنور سے تب نکلی جب میرا چھوٹا بھائی صفائی کیا گندا کپڑا میرے منہ پہ پھیرنے کو تیار کھڑا تھا۔ میں چیختی چلاتی اس کی پہنچ سے دور بھاگی۔ وہ ہنس پڑا۔ سب خوش تھے مگر ایک عجیب خوف سا تھا، یوں مانو دل ڈوب رہا تھا، کوئی حادثہ ہونے کو ہو۔ دور آسمان پہ بادل گرج رہے تھے، ٹھنڈی ہوا میں چھت پر کھلے آسمان تلے لیٹے بھی نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ 9 جون 2018، 24 رمضان المبارک۔ میرا بھائی چلا گیا۔ عجب و دہشت زدہ جملہ میری سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ خوف کے باعث میں نیند سے جاگ اٹھی۔ امی جان حواس باختہ سی دروازے کی جانب بڑھیں۔ کرسی سے چادر اٹھاتے ان کے جسم پہ لرزہ طاری ہوتا واضح محسوس ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ پہلو میں سوئی میری بہن بھی اسی آواز کے باعث جاگ اٹھی تھی۔ صبح کے قریباً 8:45 کا وقت تھا۔ ماموں ندیم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بلکتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی۔ ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ امی ٹھیک ہو جائیں گے ماموں۔ میں نے انہیں دلاسا دینا چاہا مگر امی جان کے منہ سے ادا ہونے والے اگلے جملے نے مانو جان جسم سے جدا کر دی۔ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ ماتھے پہ ہاتھ لگائے وہ بلکتی کہہ رہی تھی اور ہم خاموش نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ ناممکن تھا۔ یقیناً یہ کوئی بھیانک خواب تھا۔ خواب کے سوا یہ کچھ ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ ابھی چند روز پہلے وہ صحیح سلامت تھے، ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ امی جان گھر سے جا چکی تھیں، ماموں جان کا گھر قریب ہی تو تھا۔ چند لمحوں میں ساری دنیا پلٹ گئی تھی۔ موت جیسے میں پکار رہی تھی۔ ہر روز موت سے ملنے کی خواہش رکھتی تھی، آج وہی موت میرے عزیز ماموں جان کو اپنے ہمراہ لے گئی۔ مجھے موت کا پتہ اسی لمحے چلا تھا۔ یہ کہنا کتنا آسان تھا کہ مجھے سکون کی نیند سونا ہے، لیکن اب لگتا تھا مانو کبھی سکون کی نیند نہیں سو پاؤں گی۔ میں جاتی ہوں، دیکھتی ہوں میری بہن بھی جا چکی تھی۔ اب واحد گھر میں میں اور دادا جان رہ گئے تھے۔ چند لمحے سوچا کہ ان سے لپٹ جاؤں، روؤں، ان سے کہوں دعا کریں کہ ماموں جان تندرست ہو۔ بستر پہ لیٹے میں نے چہرے کو تھپکا۔ یقیناً یہ خواب تھا مگر نہیں، یہ حقیقت تھی۔ بھیانک صرف خواب نہیں ہوتے، کبھی کبھار حقیقت خوابوں سے زیادہ بھیانک ہوتی ہے۔ دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر روؤں۔ میرے ماموں جان، ان کی بیٹی، ان کی بیوی، ان کا وہ شفقت سے پھرتا سر پہ ہاتھ، لمحے بھر کو سب کچھ کسی سلو موشن فلم کی مانند میرے گرد گردش کرنے لگا۔ میں نے کبھی نہ سوچا تھا کہ میں کبھی ایسے دن کا بھی سامنا کرنا پڑے اور وہ اتنی جلدی چلے جائیں۔ میں اٹھی، وضو کیا، جائے نماز لیا اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئی۔ یہ وقت برباد کرنے کا نہیں تھا۔ مجھے ماموں جان کی صحت یابی کی دعا کرنی تھی۔ ہتھیلیوں کو کشکول کی مانند اللہ کے سامنے پھیلایا۔ لبوں سے دعا سے پہلے ہی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، میرے ماموں جان کی مغفرت کریں، ہمیں صبر دیں، صبر دے۔ اے اللہ ہمیں صبر دے، میری ماں کی حفاظت کر، صبر دے، یا اللہ صبر دے۔ چہرہ ہتھیلیوں میں گرائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں اس فقیر کی مانند تھی جو لوگوں سے بھیک مانگتا مگر میرے سامنے بے حس اشخاص نہیں بلکہ رب ذوالجلال تھے۔ یقیناً وہ میری دعا سنیں گے، میرے زخموں پہ مرہم لگائیں گے، میرے زخموں کو دھوئیں گے۔ دعا مانگ کر جو ہی میں نے جائے نماز طے کیا تو میری سماعتوں سے وہ اعلان ٹکرایا، وہ اعلان جو شاید کوئی کبھی کبھار سننا پسند نہیں کرتا، وہ اعلان جس میں آپ کے عزیز و اقارب کی آپ سے جدائی بیان کی جا رہی ہو، آپ کو ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے متعلق مطلع کیا جا رہا ہو۔ ایک آخری امید تھی اور وہ بھی اب ختم ہو چکی تھی۔ دل چاہا کہ چند منٹ کے لیے ہی صحیح وہ کہیں سے لوٹ آئیں، انہیں چھپا دوں، ان کے سینے سے لپٹ کر روؤں کہ ماموں جان مت جائیں،
اس لمحے میں صرف امید سے آسمان کی جانب دیکھتی رہی، شاید وہ ہم پہ رحم کر دیں، انہیں لوٹا دیں۔ قدم منزل کی جانب اٹھ رہے تھے، تیز ہوا لہرا رہی تھی۔ آج موسم خاصا خوشگوار تھا، شاید اللہ خوش تھے، انہیں اپنے پاس بلا کر خوش تھے۔ فوت ہو گئے ہیں، سب یقین دہانی کروا رہے تھے، اور یہ واحد جملہ تھا جو سینوں میں سیسا انڈیل رہا تھا۔ سسکنے کی آوازیں قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھیں، سب آج اکٹھے تھے۔ کاش کہ اللہ انسان کو اپنے پاس بلانے سے چند دن پہلے مطلع کر دیں، تاکہ وہ اپنے قریبی لوگوں سے آخری بار صحیح طرح مل لیں۔ کاش کہ اللہ بتا دیتے، صرف ایک آخری بار میں ان کا ہاتھ، ان کا سایہ اپنے سر پر محسوس کر سکتی۔ مامی جان کا سسکنا، میری دوست جیسی کزن کا بھی لگنا، دل چاہتا تھا انہیں خود سے لپٹا لوں اور ساری تکلیف اپنے سینے میں انڈیل لوں، مگر قدموں میں اتنی طاقت نہ بچی تھی کہ میں 2 قدم کا فاصلہ طے کر پاتی۔ میں ہوں نہ، سب سنبھال لوں گی، ایک امید بھرا جملہ میرے اطراف میں گردش نما تھا، مگر یہ تکلیف برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ یوں لگتا تھا اگر انہیں دیکھا تو میری جان بھی جسم سے جدا ہو جائے گی۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب دے صدقے میرے بھائی کو صحت یاب کر کے گھر بھیج دے۔ کاش کہ ایسا ہو سکتا، کاش کہ وہ لوٹ سکتے۔ ایمبولینس کے سائرن کی آوازیں سنائی دینی شروع ہو گئیں، دل پہ مانو کوئی تیز دھاری چھری سے لکیریں کھینچ رہا تھا۔ سب باہر کی جانب بڑھے تھے اور مجھے لگا اب میں اگلی سانس نہیں لے سکوں گی۔ جانے انہیں کتنی چوٹ لگی تھی، اتنی کہ وہ برداشت نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے کہ وہ کسی انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، تو آج کیوں یہ دن دیکھنے کو ملا ہمیں؟ امی جان بے ہوش ہو چکی تھیں، انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ وہ بے یقینی سے ماموں جان کے مردہ وجود کو تکتی یقین کرنے کی کوشش میں خوار ہو رہی تھی۔ اس لمحے میں نے سوچا تھا اگر مجھے واقعی موت آ جاتی تو میری ماں کیسے برداشت کرتی؟ اپنی تکلیف کم کر کے میں ان کی تکلیف کیسے بڑھا سکتی تھی؟ صرف ان کی خاطر میں یہ سب تو برداشت کر ہی سکتی تھی۔ ماموں جان کے چہرے پہ نگاہ پڑی تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ چہرہ پر نور تھا، جسم پہ ایک خروش کا نشان تک نہ تھا۔ آخر کیسے وہ بھری جوانی میں رخصت ہو گئے؟ اتنا بھی کیا ہے، صبر ہی کر لیتے۔ یہ فکرہ میری ماما جان کی حالت کے باعث کسی کے منہ سے ادا ہوا تھا۔ اس لمحے دل سے دعا نکلی تھی کہ یا اللہ ایسا وقت کسی پہ نہ لائے۔ ہم سب ایک دن اس کیفیت سے ضرور گزرتے ہیں، مگر پھر بھی اپنے ہم جنسوں کی تکالیف کو محسوس نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس تسلی کے 2 بول نہیں ہوتے، اگر کچھ ہوتا ہے تو صرف زہر، جسے لفظوں میں بھر کر دوسروں کے منہ پہ مارتے ہیں۔ ظہر کی اذان کے بعد میں گھر آئی تھی، گھر کے کمروں کو قفل لگا تھا، مجھے نماز ادا کرنی تھی۔ گھر پہ دادا ابو اور کچھ مہمان ٹھہرے تھے۔ وضو کرتے میں نے ڈرائنگ روم میں جائے نماز بچھایا۔ نماز کے دوران آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے، مگر مجھے ہمت کرنی تھی، مجھے اس نماز کو قبول کروانا تھا۔ بامشکل آنسوؤں پہ بند باندھے میں نے نماز مکمل کی۔ جو ہی دعا کے لیے ہاتھ کا کٹورا اٹھایا، آنسو تواتر سے بہنے لگے۔ مجھے سنبھلنا تھا، میں سب سنبھال لوں گا، بھروسہ رکھو۔ دل کے گوشوں سے آوازیں ابھر رہی تھیں، یا اللہ ماموں جان کی مغفرت کریں، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کریں۔ ہاتھ منہ پہ پھیرتے میں اٹھ کھڑی ہوئی، مجھے جانا تھا، محض کچھ وقت باقی رہ چکا تھا، مجھے انہیں جی بھر کے دیکھنا تھا۔ ٹھیک 6 بجے انہیں لے جانے سب مرد جمع ہو گئے، سب کا بلکنا چیخو پکار آج بھی کانوں میں گونجتا محسوس ہوتا ہے۔ اس واقعے کو مزید بیان کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں۔ انہیں ہم سے بچھڑے آج قریباً 1 سال پورا ہونے کو آیا ہے، مگر ماموں جان کے ذکر پہ دل کا زخم نئے سرے سے ہرا ہو جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے میرا رب وقت کے ساتھ ساتھ اس زخم کو دھو دے گا۔ اس واقعے سے میں نے محض ایک چیز
اخذ کی کہ موت مذاق نہیں ہوتی، یہ ایک ڈراونے خواب سے بدتر ہے جسے بھولنا ہمارے لیے ناممکن شے ہے۔ ہمیں ایک نہ ایک دن اس دنیا سے دوسری دنیا میں ضرور جانا ہے، مگر جب تک سانسیں تھم نہیں جاتی ہمیں اس زندگی کو جینا ہے۔ جس بھی حال میں ہمارا رب ہمیں ڈالے ہمیں اس حال میں اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس واقعے نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، جس کے باعث مجھے زندگی کی اہمیت کا احساس ہوا۔ اب مذاق میں بھی کسی سے موت کا ذکر کرنے سے خوف آتا ہے۔ مجھے جینا ہے، سانسوں کی ڈور چھوٹنے سے پہلے، اپنی ماں کی خاطر۔ ختم شد۔